الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، اور اس یوم بدر پر کل افطار سے قبل ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، اور آج بھی اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ جہاں ہم نے کل گفتگو ختم کی تھی، فریقین جنگ کے لیے تیار تھے۔ مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کے وسیلہ اور گھوڑے اور اونٹ کم ہونے کا ان کو پتہ چل چکا تھا، اور وہ مطمئن تھے کہ ہاں آج ہم مسلمانوں کا قصہ تمام کریں گے۔ اور مسلمان جو کم تھے تعداد میں، اور ان کے پاس ذرا بکتر بند بھی بہت کم تھے، ٹوٹل 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور 305 لوگ تھے، وہ پریشان تھے۔ انہوں نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے، حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ لشکر ساتھ ملائکہ کے لے کر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ اب مسلمان بھی مطمئن ہو گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور فرشتوں کی مدد آ چکی ہے۔ جو ہی میرے بھائیو جنگ کا آغاز ہوتا ہے، عمیر بن وہب آیا، یہ کفار میں سے تھا، اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مگر مسلمان اپنی صفوں پر ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ ان پر عامر بن الحضری نے بھی حملہ کر دیا اور جنگ چھڑ گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے جو سب سے پہلے جوان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام تھے۔ انہیں عامر بن حضرمی نے قتل کر دیا۔ انصار سے سب سے پہلے قتل کیے گیا وہ حارثہ بن سراقہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں حبان بن ارقہ نے قتل کیا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمیر بن الحمام نے قتل کیا، جسے خالد بن العالم العقیلی نے مار ڈالا۔ اب اس کے بعد جب حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام شہید ہوتے ہیں، تو ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ اور ولید بن عتبہ نکلے۔ انہوں نے مقابلے کی دعوت دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقابلے کے لیے انصار کو روانہ نہ کیا، بلکہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو روانہ کیا۔ اور انہوں نے کس وجہ سے؟ کہ ان مشرکین نے پکار کر یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقابلہ کرنے والوں کو ہماری طرف روانہ کرو جو ہماری قوم میں سے ہوں۔ چنانچہ حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث وہ نکلے اور عتبہ اور عتیبہ کی طرف بڑھے۔ تو عتبہ نے کہا کچھ بات کرو کہ ہم تمہیں پہچان سکیں کہ تم ہم میں سے ہو، کیونکہ مسلمانوں نے خود پہن رکھے تھے اور پہچانے نہ جا سکے۔ حضرت حمزہ اونچی آواز میں بولے، میں حمزہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ تو عتبہ نے کہا کہ اچھا مقابل ہے۔ علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث نے کہا کہ میں ان دونوں شیبہ اور ولید کے حلیفوں کا شیر ہوں جو تیرے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا کہ دونوں اچھے مقابل ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے ولید سے کہا کہ اے ولید اٹھ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرو۔ دونوں میں تلوار چلنے لگی۔ حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا۔ عتبہ کھڑا ہوا اور اس کی طرف حمزہ بڑھے۔ اب دونوں نے تلوار چلائی، حضرت حمزہ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ شیبہ اٹھا اور اس کے مقابلے میں حضرت عبیدہ نکلے، اور حضرت عبیدہ جب کھڑے ہوئے تو اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ سن رسیدہ تھے۔ شیبہ نے عبیدہ کے پاؤں پر تلوار کا کنارہ مارا جو ان کی پنڈلی کی مچھلی میں لگا اور اسے کاٹ دیا۔ حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے شیبہ پر حملہ کیا اور اسے ان دونوں نے قتل کر دیا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ 2 فریق ہیں جو دنیا یعنی مسلمان
اور مشرکین جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، اور انہی کے بارے میں سورۃ انفال یا اس کا اکثر حصہ بدشت الکبریٰ والا نازل ہوا، یعنی یوم بدر میں جس روز ہم سخت پکڑ کریں گے، جس روز سے مراد بدر کا دن ہے، وہ عذاب یوم عقیم، سخت دن کا عذاب، وَسَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ وہ آیات تھیں جو نازل ہوئیں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیچھے سے اس طرح دیکھا گیا کہ آپ تلوار میان سے نکال کر کھڑے ہیں اور اس آیت مبارکہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کی تلاوت فرما رہے ہیں، یعنی عنقریب ان کی جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ان کے زخمیوں کو آپ نے اٹھوایا اور بھاگنے والوں کی تلاشی فرمائی۔ میرے بھائیو، یہ وہ دعا تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی پشت پر اللہ کے حضور کی تھی اور صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی۔ اس جنگ میں پھر فرشتوں نے اپنا کام دکھایا اور مسلمان بے جگری سے لڑے۔ اس دن 14 آدمی شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، اور مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ اب جب مشرکین کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد رائے لی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو بہت سے صحابہ نے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آراء دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان سب کی گردن مار دینی چاہیے قیدیوں کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور پھر آپ نے ان سب کو رہا کر دیا۔ اس آیت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمائی، عجیب اللہ تعالیٰ نے حکمت والا معاملہ فرمایا کہ اس جنگ کے دوران جتنے صحابہ تھے ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور ایک ہلکی سی بے ہوشی صحابہ پر طاری فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةٌ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَہِّرَکُم بِهِ وَیُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ وَلِیَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِکُم وَیُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ نے اپنی جانب سے تمہارے سکون کے لیے تم پر غنودگی کو طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے بارش نازل فرما رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے، شیطان کا خوف دور کر دے، دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہیں ثابت قدم کر دے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی عنقریب اس جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کس جماعت کو شکست ہوگی اور کون غالب ہوگا؟ جب یوم بدر ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ زرہ پہن کر حملہ کرتے جاتے ہیں اور سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عنقریب شکست سے دوچار کریں گے۔ اب وہ جو 70 قیدی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رہا کر دیا، اور رہا بھی ایک صحابی کی رائے کے بعد کیا۔ میدان جنگ میں جو فرشتوں کا نزول ہوا تھا اس نزول کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 3 بڑے فرشتوں کے سردار جبریل امین، اسرافیل اور میکائیل کے ساتھ ایک ہزازہ کا لشکر اترا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں 2 ہی لشکر اترے تھے، حضرت جبریل امین کے ساتھ بھی اترا تھا اور حضرت میکائیل کے ساتھ بھی ایک ہزار کا لشکر اترا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے 2000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نکالے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر اس جنگ میں ابو جہل کی موت بھی ہوئی جو قریش مکہ کا سردار تھا۔ اس وجہ سے سردار قریش ان دشمنوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے، اور وہ ان حقارت کی نظر سے وہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ جو ابو جہل تھا
اللہ تعالیٰ نے اس ابو جہل کو 2 ننھے صحابہ معاذ اور معوذ کے ذریعے قتل کروایا. کوئی بڑے صحابہ بڑی عمر کے بھی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا تمہارے ہاتھوں سے. اور واقعی وہ چھوٹے سے بچے معاذ اور معوذ جو ابو جہل کے گھوڑے تک بھی ان کا قد نہیں پہنچتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی ذلت آمیز ابو جہل کو موت دی. میرے بھائیو، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد تھی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دونوں دست بدعا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی. اس کے بعد تبسم فرماتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا ابو بکر خوشخبری ہو، یہ دیکھ ٹیلے پر جبرائیل کے غبار اڑانے کو. اس کے بعد خیمے سے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر. میرے بھائیو، حالانکہ فتح و شکست قلت و کثرت پر تو موقوف نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں خود ارشاد فرما رہے ہیں یہ صرف اور صرف نصرت خداوندی ہوتی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد کی تھی جب تمام تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، کمزور حالت میں تھے. اور پھر بقرہ کی آیت نمبر ہے اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 249 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دشمنوں پر فتح یابی کثرت اور قوت سے نہیں بلکہ نصرت الہی سے ہوتی ہے. ارشاد خداوندی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بہت بڑی تعداد والی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مٹھی مبارک جس میں آپ نے مٹھی بھر کر شاہت الوجوہ فرما کر پھینکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ریزوں کو کفار کی آنکھوں تک پہنچا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آنکھوں کو ملنے میں مشغول ہو گئے. ان کے متعلق فرماتے تھے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود پھینکی. یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ انفال میں کہ جب تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور فاصلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام ہی کر ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر ہلاک اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر زندہ رہے. بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. میرے بھائیو، یہ جو کفار کی جماعت تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روایت میں کفار کی جماعت کو کم کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا، لیکن جب فرشتوں کی جماعت آئی تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا کر دکھایا اور اس سے وہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے. یعنی کفار کی تعداد کو کم دکھایا اور مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھایا. فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو گتھم گتھا تھیں. ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. میرے بھائیو، یہ وہ معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غزوہ بدر کے جو فلسفہ ہے اور غزوہ بدر سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ رجوع الی اللہ
انابت اللہ، اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا، اللہ کے ساتھ جڑنا، اللہ سے دعائیں مانگنا دنیا کے آگے ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ ایک رب کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہی عزت عطا فرمائے جو رجوع اللہ کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔